جنہوں نے یہ لا نہیں پڑھا نا وہ پھینکتے رہتے ہیں, وہ قضائے عمری کا انکار کر دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں قضائے عمری پر کوئی حدیث بتاؤ. اللہ کے بندو, دلیل اس کے ذمے ہوتی ہے تو کیا کرتا ہے, دعویٰ کرتا ہے. آپ چونکہ یہ نماز میں تو اصل یہ کہ جب وہ ایک دفعہ لازم ہو گئی تو قیامت تک کے لیے لازم ہو گئی, جب تک پڑھو گے نہیں ذمے سے ساقط نہیں ہوگی. آپ نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ نماز بغیر پڑھے توبہ صرف توبہ سے معاف ہو جائے گی, تو دلیل کس کے ذمے ہے, آپ کے ذمے ہے. تو آپ بتاؤ قرآن و سنت میں کوئی ایک ایسی دلیل کہ جس نے 20 سال نمازیں چھوڑی ہوں تو وہ بغیر پڑھے کیا ہو جائیں گی, معاف ہو جائیں گی. دین اللہ احق ان یقضی, حدیث میں آتا ہے اللہ کا قرضہ اس بات کے زیادہ لائق ہے کہ اس کو ادا کیا جائے. جیسے انسانوں کا قرضہ محض توبہ سے معاف نہیں ہوتا, پیسے دینے پڑتے ہیں. وسیم بھائی سے آپ نے 1 کروڑ روپے لیے, ٹائم تھا 1 مہینے بعد, 1 مہینے بعد دیتے تو ادا کہلاتا کہ بھائی ٹائم پہ ادا کر دیا. آپ نے ڈیلے کر دیا, وسیم بھائی تپے ہوئے ہیں غصے میں, یار 1 مہینے کا ٹائم دیا تھا اور اب تک اس نے دیے نہیں. 1 سال ہو گیا, 2 سال ہو گئے, 10 سال ہو گئے, دینا تو پڑے گا نا آپ کو. 10 سال کے بعد وسیم بھائی کہیں آپ کو ٹکرائے, ان کی آنکھیں لال پیلی غصے سے, آپ نے سوری کیا, اس نے کہا چل اس سوری کی وجہ سے میں نے تجھے معاف کر دیا, اللہ اب دے دے. آپ کہیں دوں گا تو اب بھی نہیں. توبہ سے یہ تو ہو جائے گا, سوری سے کہ آپ جو 10 سال لیٹ کر رہے ہو وہ لیٹ پہ کوئی الگ سے جرمانہ نہیں لگا. کیا خیال ہے, الگ سے جرمانہ بھی نہیں لے رہا, وہ معاف بھی کر دیا اس نے یہ جرم. لیکن قرضہ تو آپ کے والد کو بھی دینا پڑے گا. تو اللہ کا قرضہ بھی بہرحال, نماز ایک قرض ہے آپ کے ذمے. جب آپ اسلام لے آئے تو وہ قرض ہو گئی, واجب ہو گئی. اب 20 سال کے بعد قضاء عمری اگر پڑھ رہے ہو تو جرم کر رہے ہو, جو وقت پر پڑھنے کی چیز تھی ٹال دی, اس جرم کی سزا تو توبہ سے معاف ہو جائے گی, مگر وہ قرضہ ذمے سے ساقط نہیں ہوگا. قرضہ رہنا اصل ہے, ساقط ہونے کا جو دعویٰ کرے وہ مدعی ہے, اس کے ذمے ہے کہ وہ قرآن و حدیث سے کوئی دلیل پیش کرے. تو چونکہ میں بتا رہا ہوں آج کل علم میں گہرائی نہیں ہے, گہرائی نہیں ہے, سرسری چیزیں چند ادھر سے پڑھ لی ادھر سے پڑھ لی اور مفتی بنے پھرتے ہیں, مجتہد بنے پھرتے ہیں. اسی وجہ سے چاروں ائمہ کے نزدیک قضاء عمری واجب ہے, کیونکہ وہ اصول فقہ جانتے تھے وہ. اور ایک اور اصول ہمیں نبی نے بتایا جو فقہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام سے اخذ کیا ہے, الیقین لا یزول بالشک. یہ پوری دنیا کے میں یہ قانون اسی طرح چل رہا ہے, یقینی چیز شک سے زائل بولو بھائی نہیں ہوگی. اب میں اس کو مثال سے سمجھاؤں. دیکھو میں نے اصل کیا ہے, مدعی وہ ہوتا ہے جو اصل کے خلاف. زیادہ خشکی تو نہیں ہوگی آپ کہیں کیا پروفیسر بن کے بیٹھ گئے ہم لوگ. چند مثالیں دے رہا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے کہ اسلام کے جو قوانین تھے وہی گوروں نے لیے ہیں. گوروں نے اس بات کا خود اعتراف کیا ہے کہ ہم کیا تھے, ہمیں تو کچھ بھی نہیں پتا تھا, پوری قوانین ہمارے لیے ہیں. پھر ان میں چینجنگ کی ہے انہوں نے, لیکن جو ان کو اسٹرکچر ملا ہے وہ کہاں سے ملا ہے, مسلمان. کیونکہ اس سے پہلے کوئی نظیر ہی نہیں تھی اس کی نا, ریٹن لکھے ہوئے قوانین اس طرح سے مرتب تھے ہی نہیں دنیا میں. ریٹن فارم میں اتنے مرتب اور مہذب قوانین دنیا میں کسی کے پاس تھے ہی نہیں. تو وہ کیا, وہ تو اس لیے یہاں سے لیے ہیں, پھر اس میں چینجنگ ہوتے ہوتے آپ بہت تبدیلیاں کر لی ہیں, بالکل ہی ایک الگ رخ پہ چل پڑے. تو تہذیب دنیا کو سکھائی کس نے ہے, اسلام نے.